ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ رپنزل ڈزنی پرنسس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرد اور ایک عورت اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ وہ اکیلے رہتے تھے۔ وہ عورت پورا دن بہت زیادہ بور ہو جاتی تھی۔ پھر وہ سوچتی تھی کاش کہ میری بیٹی ہو جس کے ساتھ میں اپنا وقت گزار سکوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے ایک چھوٹی سی پیاری سی پرنسس جیسی بیٹی دے دی۔ اس نے اس کا نام رپنزل رکھا۔ رپنزل بہت زیادہ پیاری تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں اور اس کے سنہرے بال تھے۔ جب وہ اپنے جھولے میں لیٹتی تو بہت خوش ہوتی تھی، مزے کرتی تھی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اچانک ایک دن وہاں سے ایک چڑیل گزری۔ جب اس نے دیکھا کہ رپنزل اپنے جھولے میں سو رہی ہے تو اس نے اس کے چمکدار بالوں کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ رپنزل کے پاس پہنچی، رپنزل کے چمکدار بالوں نے کچھ ایسا کیا کہ چڑیل پیچھے جا کے گری اور اسے بہت زیادہ چوٹ لگی۔ تب اس نے سوچا کہ ضرور یہ کوئی جادوئی بچی ہے، میں اسے اٹھا کر لے جاتی ہوں اور پھر اس سے اپنے جادو کے تمام کام کروایا کروں گی۔ پھر وہ رپنزل کو اٹھا کر لے گئی اور اس نے رپنزل کو ایک بڑے اونچے سے مینار میں رکھا جہاں پہ آنے جانے کے لیے کوئی سیڑھی نہ تھی۔ رپنزل وہیں بڑی ہوتی رہی اور ایک خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اس کے بال بھی اس کی طرح بڑے ہوتے گئے، لیکن چڑیل کو پتا تھا کہ اس کے بالوں کے اندر جادوئی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے چڑیل نے کبھی اس کے بال نہیں کاٹے۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اسی مینار میں رہتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ مینار میرا گھر ہے اور یہ چڑیل میری ماں ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آپ مجھے یہاں کیوں بند رکھتی ہیں؟ تو اس کی ماں یعنی کہ چڑیل نے کہا کہ میں تمہیں اس دھوکے باز دنیا سے بچانا چاہتی ہوں، اس لیے میں تمہیں ان سے دور ادھر مینار میں رکھتی ہوں تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ رپنزل کا اس مینار میں ایک دوست بھی تھا جو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام پیارا سا تھا، وہ کرمپر تھا۔ کرمپر اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنا پورا وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک جنگل میں سے ایک شہزادہ گزرا۔ جب اس نے رپنزل کو گاتے ہوئے سنا تو وہ مینار کی طرف آ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اوپر جا کے دیکھے کہ کون ہے جو اتنا اچھا گانا گا رہا ہے۔ پھر اچانک ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اچانک رات کو اس کی ماں آئی اور اس نے کہا، پیاری رپنزل بیٹی، اپنے بال نیچے پھینکو، میں تمہاری ماں ہوں، میں اوپر آنا چاہتی ہوں۔ رپنزل نے اپنے لمبے بال مینار کی کھڑکی سے باہر پھینکے اور اس کی ماں ان کے ذریعے چڑھ کے مینار میں پہنچ گئی۔ اگلے دن شہزادہ بھی رات کے وقت آیا اور اس کی ماں کی آواز میں بولا، رپنزل جلدی سے اپنے بال نیچے پھینکو، میں تمہاری ماں ہوں پیاری رپنزل۔ رپنزل نے جب یہ آواز سنی تو اس نے اپنے بال نیچے پھینک دیے۔ شہزادہ ان سے چڑھ کے اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ اوپر گیا، رپنزل پہلی دفعہ کسی انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ساس پین اٹھایا اس کو مارنے کے لیے۔ شہزادہ بچا ادھر ادھر بھاگا، کرمپر بھی ان کے ساتھ تھا۔
پھر شہزادے نے بتایا کہ میں ایک پیارا سا پرنس ہوں اور تمہاری آواز میں گانا سن کے میں بہت متاثر ہوا، اس لیے میں کافی دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں۔ پھر رپنزل کہتی ہے کہ مجھے تم اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اچانک جادوگرنی چڑیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ مینار میں ایک پرنس آیا ہوا ہے۔ وہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور آ کے رپنزل کو ڈانٹتی ہے، اس کے لمبے بال کاٹ دیتی ہے اور اس کو ایک صحرا میں پھینک دیتی ہے۔ پھر وہاں پہ پرنس جب رات کو آتا ہے وہ دوبارہ سے آواز لگاتا ہے، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو، میں پرنس ہوں۔ چڑیل رپنزل کے کاٹے ہوئے بال نیچے پھینکتی ہے اور شہزادہ اوپر آ جاتا ہے۔ جب وہ چڑیل کو دیکھتا ہے تو کھڑکی سے باہر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا پیارا گھوڑا اس کو لے کر جنگل میں پھرتا رہتا ہے۔ کافی عرصے وہ ایسے ہی گھومتا رہتا ہے۔ اچانک صحرا میں اس کو اس کا گھوڑا لے جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو رپنزل کے گانے کی آواز آتی ہے۔ وہ جلدی جلدی گھوڑے کو کہتا ہے، اس طرف لے جاؤ مجھے۔ ادھر رپنزل بیٹھی ہوتی ہے۔ جب رپنزل شہزادے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ شہزادے کی طرف جاتی ہے۔ جب اس کے آنسو شہزادے کے اوپر گرتے ہیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر شہزادہ رپنزل کو لے کر اپنے محل میں چلا جاتا ہے اور ساری کہانی اپنے بابا جان کو سناتا ہے۔ پھر وہ ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔